الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہماری بات ہے الفاظ عبادات میں وضع کون سی، کیونکہ وضع کی 4 قسمیں، وضع عام موضوع لہو عام ہے، وضع خاص موضوع لہو خاص، وضع عام موضوع لہو خاص، اور چوتھی اس تیسری کے چوتھی غیر ممکن، بعض نے کہا غیر واقع۔ تو پہلی 2 میں نزاع ہے، تیسری جو قسم ہے وضع خاص موضوع و خاص، یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے الفاظ عبادات میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضع خاص اگر موضوع و خاص ہو تو جتنے افراد ہوں گے عبادات کے اتنی وضع ہو جائیں گی، یعنی نماز صبح کے جتنے افراد ہیں، زید کی نماز اور ہے، خالد کی اور ہے، فرد مختلف ہے، تو افراد بہت زیادہ ہیں، تو اگر وضع خاص موضوع خاص ہو تو پھر جتنے افراد صلاۃ ہیں اتنی اوضاع ہو جائیں گی، حالانکہ ایسا نہیں۔ اور یہ پھر اس میں ایک اور اشکال بھی آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضع ابھی جاری ساری الی یوم القیامہ، وضع ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ افراد تو آتے رہیں گے قیامت تک، دین چلتا رہے گا، نماز ہوتی رہے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، تو ہر شخص کی نماز الگ فرد ہے، تو اس کا مطلب اوضاع جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو واقعا قول جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، عبادات، الفاظ عبادات، صلاۃ، صوم۔ اب 2 قول رہ گئے، ان میں نزاع ہے، وہ یہ ہے کہ وضع عام موضوع عام، یہ صاحب کفایہ کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا الفاظ عبادات میں کون سی وضع ہے؟ وضع عام موضوع عام ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے کہ الفاظ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں وضع عام ہے اور موضوع خاص۔ یہ 2 قول آپس میں ان کا مناقشہ ہے۔ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا قول ممکن نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ پہلا قول وضع عام موضوع عام ہے، دلیل یہ ہے، انہوں نے کہا جتنے بھی احادیث وغیرہ میں کہا گیا، مثلا الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ معراج المومن، یا الصلاۃ قربان قلت، یا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جتنے فوائد، منافع، ثمرات، جو بھی آپ کہیں، یہ جو ذکر ہوئے آثار، نماز کے آثار جو ذکر ہوئے، یہ آثار فرد خاص کے نہیں۔ اگر وضع عام موضوع خاص ہوتی تو یہ آثار اب فرد خاص کی طرف نہیں نسبت دے سکتے، بلکہ یہ طبیعی نماز، کلی نماز، اس کے آثار ہیں۔ وہ صلاۃ جو طبیعی ہے وہ عمود الدین ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح باقی جو انہوں نے مثالیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کی نہیں۔ اگر ہم فرد کی مانیں تو لازم یہ آئے گا کہ اگر ہم مثلا ہم یہ قرار دیں کہ وضع عام موضوع خاص ہے، یعنی افراد ہیں، موضوع افراد صلاۃ ہیں، اگر یہ مانیں تو پھر ان احادیث میں صلاۃ جو ہے وہ معنی مجازی میں استعمال ہوگی، حقیقی میں استعمال کیوں؟ کیونکہ اگر موضوع خاص ہے تو ہم نے استعمال کیا صلاۃ عمود الدین، مثلا ایک عام معنی میں نماز عمود الدین ہے،
تو پھر یہ استعمال فی غیر معوض لہو ہو جائے گا، تو استعمال کیا ہو جائے گا؟ مجازی ہو جائے گا، استعمال حقیقی نہیں ہوگا، حالانکہ یہ مجازی استعمال نہیں ہے۔ الصلاۃ عمود الدین میں صلاۃ کا کلمے کا استعمال حقیقی ہے، مجازی طبیعی کلی معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ فرد خاص والے معنی میں استعمال ہوا ہے صلاۃ۔ یہ ایک اشکال۔ لہذا صلاۃ جو ہے یا باقی الفاظ عبادات جو ہیں یہ ان کی وضع بھی عام ہے، موضوع بھی عام ہے، یعنی واضح نہیں تصور جو ہے ایک عام معنی صلاۃ کا ہو، جو بھی تامت الاجزاء و شرائط یا جو بھی ارکان مخصوصہ جو بھی معنی عام ہے اس کو تصور کیا، اور اس تصور کے بعد اسی معنی عام ہی کے لیے اس لفظ صلاۃ کو کیا کیا؟ وضع کیا، نہ کہ خاص فرد صلاۃ کے لیے وضع نہیں کیا۔ یہ جناب دعویٰ ہے، اور اس پہ دلیل یہ حدیث سے وہ پیش کر رہے ہیں، ورنہ مجاز لازم آئے گا اگر موضوع خاص ہو گیا۔ ہاں موضوع خاص، اگر مثلا صلاۃ جو ہے وہ ہینت وضع جو ہے تصور عام معنی ارکان مخصوصہ کا کیا گیا، لیکن جس کے لیے وضع کیا گیا لفظ صلاۃ وہ ارکان مخصوصہ نہیں بلکہ خارج میں جو فرد صبح کی 2 رکعت آپ پڑھیں گے اس فرد کے لیے موضوع خاص ہے، فرد کے لیے۔ تو اگر موضوع خاص ہے، وضع عام ہے، موضوع خاص ہے، تو پھر جو حدیث میں صلاۃ عمود الدین آیا ہے وہ صلاۃ تو معنی عام میں، وہ زید کی صلاۃ تو نہیں، فرد تو نہیں ہے، بلکہ معنی عام ہے صلاۃ، یعنی جو صلاۃ خدا نے معنی عام قرار دیے وہ عمود الدین ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر لفظ صلاح اس فرد خاص جو 2 رکعت نے صبح کی پڑھی اس کے لیے وہ وضع ہوا لفظ صلاح، تو اگر حدیث میں دیکھیں تو وہ تو فرد کے لیے نہیں، وہ تو معنی عام ہے صلاۃ کا، تو جب معنی عام ہے تو اس کا معنی یہ استعمال فی غیر معوض لہو، یعنی وضع وہ ہوا خاص کے لیے، استعمال عام کے لیے ہوا، تو استعمال فی غیر معوض لہو ہوگا اور یہ مجاز ہو جائے گا۔ استعمال صلاۃ کا عمود الدین اس حدیث میں استعمال مجازی ہو جائے گا، حالانکہ سب کہتے ہیں استعمال حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے۔ یہ ایک انہوں نے اشکال کیا۔ لہذا الفاظ عبادات میں وضع عام موضوع عام رہنے چاہیے تاکہ مجاز لازم نہ آئے، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری وہ چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ موضوع لہو جی نہیں، وہ یعنی من عام وہ کہہ رہے ہیں، فرد خاص نہیں مراد ہے، طبیعی صلاح کلی صلاح ٹھیک ہے نا، من عام تمام اس کے مصادیق ہیں، لیکن جو عمود الدین ہے نا وہ من عام صلاۃ ہے، کسی ایک فرد کی صلاۃ نہیں، ٹھیک ہے نا، عام صلاۃ، من عام جو صلاۃ کا وہ عمود الدین۔ جزاک اللہ۔ اب یہاں پہ ایک اشکال یہ کیا گیا، دوسرا اشکال یہ ہے کہ بھئی اگر آپ وضع عام موضوع خاص قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور موضوع عام قرار نہیں دیتے، خاص قرار دیتے ہیں، ایک تو مجازیت لازم آئے گی جب استعمال کریں گے معنی عام میں جو حدیث میں ہے، دوسرا یہ لازم آئے گا کہ آپ موضوع خاص قرار دے رہے ہیں اور جو احادیث میں ہے وہ معنی عام ہے، موضوع عام وہ یعنی معنی عام ہے، تو اس میں قرینے کی ضرورت پڑتی ہے، مجاز کے لیے قرینے کی ضرورت، حالانکہ کہیں بھی کوئی قرینہ ان احادیث میں کہ ہماری مراد معنی حقیقی نہیں مجازی ہے، کہیں کوئی قرینہ نہیں، تو لہذا یہ دو چیزیں جمع کرتے ہوئے انہوں نے صحابہ کفایہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی ان الفاظ عبادات میں وضع عام موضوع لہو عام ہے، ہونا نہیں چاہیے، ہے وہ کہتے ہیں، وہ اس کو انہوں نے دلیل بھی اپنے حدیثوں کے ذریعے پیش کر دی اور دوسرے دعوے کو رد کر دیا، بات ہو گئی ختم۔ اب آ جاتے ہیں ہمارا ایک ملاحظہ ہے اس نظریے پہ، تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا، جو صاحب کفایہ کا نظریہ وضع عام موضوع عام، اس پہ ایک ملاحظہ ہے، وہ یہ ہے، بلکہ 2 ملاحظے ہیں۔ پہلا ملاحظہ یہ ہے کہ یہ الفاظ عبادات جو ہیں وہ شارع نہیں وضع کی، کس نے وضع کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے، علم آدم الاسماء کلھا، ہر نبی کو اللہ نے اس کی زبان میں یہ عبادات جو تھیں
وہ ان الفاظ میں سکھائیں، اور اللہ نے وضع کی اور اللہ نے یہ معنی بتائے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے، اور نبی نے آگے امت کو عملی طور پہ سمجھا دیا ہے، سیرت اور عمل پریکٹیکل کر۔ اچھا جی، اب یہاں پہ، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا میں سمجھتا ہوں یعنی گویا گویا بدیہی کا انکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ اہل لغت کو پتہ ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے یہ معانی، یہ تو الفاظ جب تک شارع نہ بتائے کہ نماز کیا ہے۔ باقی عام الفاظ ہیں، چلو پانی ہے، دیوار ہے، یہ تو چلو ایک عام بات ہے، لیکن جو الفاظ کا تعلق شارع سے ہے، شارع کے علاوہ جانتے ہی کوئی نہیں، نہ ان الفاظ کو نہ ان معانی کو، تو وہ اس کا مطلب ہے واضح بھی وہی ہے اور اسی نے ہی سمجھایا، معانی بھی اور الفاظ اسی نے سمجھایا۔ اب ایک ملاحظہ ہے، خدا کا علم تصوری ہے یا خدا کا علم حصولی ہے یا حضوری ہے؟ ایک سوال ہے جی، حضوری ہے، یہ سب کا اتفاق ہے، سب فرقوں کا، سب مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ خدا کا علم حضوری ہے، حصولی ہے۔ اچھا، جو علم حصولی ہے اس کی دو قسمیں، ایک تصوری ہے اور ایک تصدیقی ہے۔ تصور جو ہے، یہ جتنی انہوں نے بعض کی قسمیں کی ہیں، اس میں تصور لائے یا نہیں لائے؟ واضح ہین الواضح ایک معنی کا تصور کرتا ہے، پھر اس کے لیے لفظ کو وضع کرتا ہے، اور اسی معنی کے لیے اگر لفظ وضع کر دے تو موضوعہ بھی وہی ہے، وضع بھی وہی ہے، عام عام خاص خاص۔ اور اگر وضع کے وقت تصور اس نے کیا معنی عام کا اور خاص کے لیے وضع کیا تو بعض عام موضوعہ خاص ہو گئی۔ یعنی تصور ہے ہر جگہ، تصور تصور تصور، اور تصور علم حصولی کی قسم ہے، تصور علم حضوری کی نہیں ہے، اور اللہ کا علم حصولی نہیں بلکہ، لہذا یہ جو ساری بات وہ کر رہے ہیں جہاں پہ کہ اسماء عبادات جو ہیں یہ جناب والا اس میں وضع عام موضوع عام، اللہ کو بیٹھ کے کہیں بیٹھ کے، نعوذ باللہ اللہ کا نہ کوئی جسم ہے نہ وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جناب بیٹھ کے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، پھر وضع عام ہو گئی، پھر موضوع بھی اگر عام ہی کر لے گا تو موضوع نہ کوئی تصور کی بات ہے نہ کوئی علم حصولی کی بات ہے، علم حضوری کن فیکون، اللہ نے جو بولنا چاہا بول دیا بس، وہی، وہ اس کے پاس ہر چیز ہر وقت حاضر ہے، الفاظ معنی ہر چیز خدا کے پاس حاضر ہیں، نہ اسے تصور کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی۔ تو کانٹا لگ گیا اس پوری بحث پہ کہ الفاظ عبادات میں وضع کون سی، اور یہ بات آپ علم حصولی کی عام بندوں کے لیے تو کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے تو یہ بات لا ہی نہیں سکتی۔ یہ تو آپ خدا کے علم حضوری کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لازم آئے گا آپ کے اس نظریے پہ، ٹھیک ہے۔ اور شیخ نائی تو بالکل کہتے ہیں اللہ واضح، اور بھی کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے، تحقیق یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حق یہی ہے کہ اللہ ہی واضح الفاظ عبادات، اور کوئی واضح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا اس میری اس ملاحظے کے بعد اس پوری بحث پہ کانٹا لگ گیا، یہ اس بحث کو نکال دیں اصول، یہ خدا کی شان کے مناسب نہیں، نہ اس کے علم کے نہ ہمارے عقیدے کے، ٹھیک ہو گیا۔ چلو آپ نے رکھنا بھی ہے اس کو، تو پھر اس کو نئی سیاقت کے تحت لے کے آئیں کہ اگر خدا واضح ہم قرار دیتے ہیں، جو خدا کو مثلا فار ایگزامپل نہیں کچھ کہتے کہ لغوی بات سے، مثلا اگر وہ مبنا اسی پہ اڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ اگر خدا واضح ہے تو پھر اس کی ہم کون سی قسم بنائیں گے، بن سکتی ہے نہیں بن سکتی، کوئی اور اس کی صورت ہے، یہ بات لانی پڑے گی اصول میں، اور لانی چاہیے، ورنہ اس بات کو نکال دیں اصول سے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ واضح شیخ نا، یہ ایک ملاحظہ آ گیا۔ اب دوسرا ملاحظہ اسی بات پہ، صاحب کفایہ کا جو نظریہ تھا کہ الفاظ عبادات میں وضع عام موضوع عام ہے، دوسرا ملاحظہ یہ ہے کہ بھائی آپ جب کہتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ قربان کل تقی، الصلاۃ معراج المومن، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ سارے جو آثار تقرب الہی قربان کل تقی، اسی طرح عمود الدین، اسی طرح فحش اور منکر سے رکنا، اسی طرح معراج المومن، آپ کی جو صلاۃ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے لیے عمود الدین ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں گے، علیہ السلام آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے دین کا عمود آپ کے پاس ہے،
آپ نماز فقط تصور میں کر کے بیٹھے رہیں یا سوچتے رہے، آپ کے پاس وہ اس دین کا عمود جو ہے جس کے اوپر آپ کا دین کھڑا ہے وہ نہیں ہے۔ زیر جب تک قربان کل تک کلمت کل موجود ہے، واضح ہے، یہ سب سے واضح، سبحکم اللہ بالغیب، واضح ترین نقطہ عرض کرو۔ ہر تقی کا، ہر متقی بندے کا تقرب نماز سے ہے۔ وہ تقرب فقط عام معنی سے نہیں ہے کہ وہ ذہن میں معنی عام تصور کر لے، بلکہ وہ جو نماز پڑھے گا خارج میں فرض نماز کا، اس تقی کو، متقی بندے کو وہ ہے نا وہ ملے گی قربت الہی، فرض سے ملے گی۔ اسی طرح معراج المومن فقط وہ تصور کر لے عام معنی نماز کا ارکان مخصوص، اس کو کوئی معراج نہیں ملے گی۔ وہ جو خارج میں نماز پڑھے گا اس کی شرائط ہے، حلال رزق کھائے اور جو احکام جو طریقہ اہل بیت نے بتایا اس طریقے سے وضو نماز ساری چیزیں ہوں، خضوع خشوع سے پڑھے، اس سے اس کو روحانی عروج ملے گا، روحانی اور ترقی میں، روحانی طور پہ کمال کی طرف جائے گا۔ یہ معراج، یعنی میں ان مثالوں سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یا وہ فقط تصور کرتے رہے عام معنی نماز کا، کوئی تنہا عن الفحشاء والمنکر نہیں، یا وہ شرائط اور جو نماز کی حدود ہیں خضوع پڑے گا خارج میں، پھر اس کی روح پہ اثر ہوگا کہ اس کی روح، اس کا ضمیر اس کو روکے گا کہ آپ منکر اور فحش کام کے آپ نے قریب نہیں جانا۔ وہ نماز جو اس کا فرد خارجی ہے وہ اس کو روکتا ہے فحشاء اور منکر سے۔ فقط تصور کر لیں تو وہ تو سارے مسلمانوں نے نماز کا تصور کیا جو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، وہ بلکہ جو پڑھتے بھی ہیں ان کی ہر ایک معصوم سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول؟ امام نے فرمایا دیکھو خارج میں اگر تم فحش اور منکر سے بچ رہے ہو تو تمہاری نماز سمجھو قبول ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے اس کا عمل خاص اس کو فحش اور منکر سے جو قبول ہو گیا، اس کا عمل قبول ہونے والی نماز، وہ اس کو فحش اور منکر سے بچا رہا ہے، ہر نماز نہیں۔ تو یہ میری ساری توضیح جو انہی حدیثوں جو صاحب کفایہ نے جو دلیلیں بنائی تھی، میں نے انہی دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ صاحب کفایہ الفاظ عبادات میں بعض عام موضوع عام کہنا چاہتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں خاص ہے۔ یہی دلیلیں ہیں، یہی میری بھی یہی دلیل ہے جو صاحب کفایہ لائے ہیں۔ لیکن ان دلیلوں کی جب تحلیل کی کہ یہ سارے آثار تو فرد صلاۃ کے ہیں نہ کہ معنی عام صلاۃ کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے الفاظ عبادات جو ہیں جو اللہ نے وضع کی ہیں اس میں واضح ٹھیک ہے عام ہے لیکن موضوع لوگ خاص ہیں۔ میری بات واضح ہوئی سے نہیں؟ یعنی شیخ جی ہاں، فرد جو انجام آپ دے رہے ہیں نماز جو خارج میں آپ انجام وہ فرد صلاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے آثار جو ہیں یہ فرد صلاۃ کے ہیں نہ کہ طبیعی صلاۃ کے ہیں۔ اگر طبیعی صلاۃ کے ہوتے تو ہر ایک مسلمان جو سیکھتا ہے کم از کم نماز کو نہ بھی پڑھے، اس کے ذہن میں نماز کا معنی تو ہے، لیکن فقط نماز کا معنی عام تصور کر لینے سے کیا وہ فحشاء اور منکر سے بچتا ہے؟ کیا اس کو تقرب ملتا ہے؟ کیا اس کو معراج روحانی ملتی ہے؟ کچھ نہیں ملتا جب تک کہ وہ خارج میں انجام نہ دے، ٹھیک۔ کیسے ٹکراؤ؟ وہ اللہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ہاں ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا ٹکراؤ گیا، زبردست سے انہوں نے سوال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ بعد تسلیم اللہ، یہ مبنی اگر مان لیں، میں یہ مبنی مان نہیں رہا لیکن چونکہ انہوں نے بات چھیڑی ہے کہ تنزلاً و تجدلاً، اگر ہم مبنی مان لیں کہ آواز کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں اگر اس مبنے کو ہم مانیں، اگر لو کان فیہ آلہۃ الا اللہ، اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہیں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 قسمیں ان الفاظ عبادات میں نہیں آئیں گی، یہ میرا پہلا ملاحظہ ہے۔ آپ نے بہت زبردست ملاحظہ دیا کہ یہ پھر ٹکراؤ ہوگا، ایک طرف نہیں آئیں گی دوسری طرف، اسی پہ آپ پھر مبنا بنا رہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم یہ ان کو مانیں، ان کو لے کے چلیں، اس نظریے کو جو لے کے باس چل رہے ہیں، تو پھر اس بنیاد پہ اگر واضح ہوگی تو واضح الفاظ عبادات میں عام موضوع خاص ہوگی، نہ کہ واضح عام موضوع عام ہوگی، اگر مان لیں اس مبنے کو۔ جزاک اللہ۔ تو آپ کرتے ہیں تطبیق عبارت، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ملاحظے پیش کیے جاتے ہیں اس سے مطلب اور واضح ہوتا ہے، اور زیادہ جو ہے نا وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ جو نظریہ، اصل نظریہ کیا ہے، کیا واقعا یہ ملاحظہ اس پہ آ رہا ہے یا نہیں، وہ اصل نظریہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے جو صاحب کفایہ کا مسئلہ ہے۔ تو تطبیق عبارت کی طرف آتے ہیں، یہاں پہ یہ ہے جناب، منہا ان الظاہر ان یکون الوضع والموضوع له فی الفاظ العبادات عامین،
اچھا کل ایک سید نے آخر میں نا، سید نے اپنا ایک ملاحظہ کیا تھا، تھوڑا سا اچھا ان کا ملاحظہ تھا، اس پہ تھوڑا سا میں نا بیان دینا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، شیخنا عبارت بھی دیکھ لیں، میری بات بھی سنیں۔ انہوں نے کہا تھا کل جب میں نے بات کی تھی، جو کل کی بات چل رہی تھی نا اس میں، ہاں یہ الفاظ کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو اس میں اور الفاظ کی بات ہے، اور اسماء جو ہیں مثلا کس کے لیے وضع ہوئے ہیں، تو ایک ہے مسمى، ایک ہے معمور بھی، دو چیزیں ہیں۔ مسمى یعنی الفاظ وضع ہو، یہ جو میرے اشکالات تھے نا، سید صاحب نے ایک التفات اچھا کیا تھا کہ بھائی یہ اشکالات اب آتے ہیں کہ اگر معمور بہی میں ایسی کوئی دخل ہو، ہماری بات اسم اور مسمى میں کہ اسے نماز، ہاں تو اس مثلا یہ جامع فلاں چیز ہے، یا جامع چار چیزیں ہیں یا پانچ ہیں، یا جامع مثال کے طور پہ کیا ہم عام قول کی بنیاد پہ پانچ صورتیں ہیں، یا خاص کی بنیاد پہ جامع کیا ہے، تو یہ ساری باتیں فقط اسم اور مسمى میں ہے، یہ ملاحظہ تھا۔ اب میرا یہاں پہ ایک آگے ملاحظہ ہے کہ جو میں نے ملاحظات دیے تھے نا، اس کی دلیل یہ ہے کہ مسمى اور معمور بھی ایک ہے، غور کیجئے گا، مسمى اور معمور بھی ایک ہے، کیسے؟ کیونکہ لفظ صلاح جو خدا نے مبنی مشہور بھی یہی ہے اور حق بھی یہی ہے کہ خدا نے جو الفاظ عبادات وضع کی ہیں وہ صحیح کے لیے وضع کے لیے، عام کے لیے وضع نہیں کیے، جو اقیم الصلاۃ جو بھی الفاظ ہے۔ اب خدا یہ نہیں واجب عام نماز واجب نہیں قرار دے رہا کہ آپ صحیح نماز قائم کریں یا فاسد، آپ وہ صحیح نماز کے واجب ہونے کا کہہ رہا ہے۔ تو خدا نے وضع بھی صحیح معنی کے لیے کی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ معمور بہی بھی صحیح ہے، نہ کہ وہ معمور بہی عام من الفاسد و صحیح نہ۔ اچھا اب یہ جب دونوں، اب اگر وہ کہیں امام نے عام معنی میں استعمال کیا لفظ صلاح، یا تو وہ مجازن استعمال مجازی ہے، مشابہت ہے اصلی صلاۃ میں اور فاسد صلاۃ میں، قرینہ حالیہ سے اس نے کہا نماز میں نے یوں پڑھی، امام نے کہا توحید الصلاۃ، مثلا قرینہ حالیہ موجود ہے کہ یہاں صلاۃ مجازن اس کو صلاۃ کریں، یا پھر واضح تعینی سے اس کثرت استعمال سے یہ متاخر ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا، لوگوں نے ایسے سمجھ لیا نماز، حقیقی معنی اگر لینا تو واضح تعینی ہے، تعینی نہیں۔ اچھا غور کیجئے، اب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ واضح جو ہوئی ہے وہ صحیح کے لیے، الفاظ عبادات کے لیے ہوئی ہے، اور مسمى جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہ جو اسماء عبادات ہیں جو مسمى ہے وہی معمور بھی ہے، جو مسمى ہے۔ اچھا اب معمور بھی اگر ہم جیسے تو صحیح قول کی بنیاد پر تامت الاجزاء و شرائط انہوں نے کہا یہ جامع ہے، اب تامت الاجزاء و شرائط وہ فقط واجبات ہیں، لیکن اگر ہم روایات کو دیکھیں نماز کی تو اس میں واجب چیزیں بھی آئی ہیں معمور بھی میں، اور مستحب بھی آئی ہیں۔ نماز میں مستحبات ہیں یا نہیں ہیں شیخنا؟ مستحبات ہیں نماز کے اندر، واجب نماز کے اندر مستحب ہے نا، تو مستحب بھی معمور بھی ہے، اور جو واجب چیزیں ہیں وہ بھی معمور بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ معمور بھی جو مستحب ہے ترخیص رخصت ہے، اب کو انجام دے یا نہ دے، وہ ترخیص نہیں ہے، جو واجبات معمور بھی، دونوں معمور، وہ قرینہ سے سمجھیں گے، شارع کے بیان سے سمجھیں گے کون سے نماز میں چیزیں معمور بھی علی نحو الاستحباب ہیں، کون سی چیزیں معمور بھی علی نحو الوجوب ہیں، یہ سب۔ اب اس کے بعد جو مسمى ہے وہی معمور بھی ہے۔ اب میں جب یہ کہنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد پھر جن لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جامع یہ چیزیں ہیں تامت الاجزاء و شرائط مثلا، یا جامع مثال کے طور پہ انہوں نے معظم الاجزاء کہا یا ارکان کہا، یا جو بھی تصویریں بعد میں انہوں نے پیش کی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنے استنباطات ہیں، چونکہ مسمى اور معمور بھی ایک چیز ہے شارع کے نزدیک، جب ایک چیز ہے تو پھر شارع سے پوچھیں وہ آپ کی معمور بھی اور مسمى ہے کیا، کس کو کہتے ہیں نماز میں، نہ کہ ہم اپنی طرف سے کہیں معظم اجزاء یا فقط ارکان۔ سیدنا آج اب بہت پریشان، ناشتہ کی؟ ہاں ناشتہ کر کے آیا کریں، بہت مفید ہوتا ذہن جسم، رات کو جلدی سویا کریں۔ غور کیجئے گا آگے عبارت پہ دیکھیے گا، ان الظاہر ان یکون الوضع والموضوع له فی الفاظ العبادات عامین، صاحب کفایہ کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ عبادات کے الفاظ میں وضع بھی عام ہے اور موضوع له بھی،
دونوں عام ہے. وہ احتمال کون الموضوع لہو خاصن بعید جدن. وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ عبادات میں بعض عام اور موضوع لہو خاص کرا دے، یہ بہت زیادہ دور ہے. میں یہی جملے پلٹ کے صاحب کفایہ کہہ رہا ہوں، آپ کا نظریہ بعید جدن ہے. ٹھیک ہے نا، واقع سے بعید ہے، حقیقت سے بعید ہے، جو ادلہ آپ نے پیش کیے ہیں اس سے بعید ہے آپ کا نظریہ، جدن بعید ہے، الٹا ہے. اللہ کل حال. تو آگے دیکھیے گا لیستلزام، اب وہ صاحب کفایہ دلیل دے رہے ہیں اپنے نظریے کی اور دوسرے نظریے کی رد میں. لیستلزام ہی کون استعمال الفاظ العبادات فی الجامع فی مثل الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والصلاۃ معراج المومن وعمود الدین والصوم جنہ من النار مجازن. پہلا اشکال یہ آ جائے گا کہ موضوع و خاص معنی نا الفاظ عبادات میں، تو یہ جتنے حدیث میں یہاں پہ الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا صلاۃ وہ آیت میں ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جتنے استعمالات ہیں چونکہ صلاۃ وضع ہوا ہے معنی خاص کے لیے، اگر معنی خاص معنی موضوع خاص معنی، اور یہاں ان روایتوں یا اس آیت میں صلاۃ کا استعمال ہوا ہے معنی عام میں. یہ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، صاحب کفایہ معنی عام میں استعمال ہوا ہے. صلاۃ بمعنی طبیعی صلاۃ، تمام تامت الجامع تامت الاجزاء والشرائط، وہ معنی عام ہے. تو استعمال عام میں ہوا ہے اور وضع خاص میں ہوا ہے، تو استعمال کیا ہو جائے گا؟ مجازی. یہ صاحب کفایہ کا اشکال ہے، اور اس اشکال کو ہم نے رد کر دیا کہ یہاں موضوع لہو بھی خاص ہے اور یہاں استعمال بھی خاص، دونوں خاص ہیں. چونکہ اگر موضوع لہو اور ہو استعمال اور ہو، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا مسمى بھی وہی ہے اور مامور بھی وہی ہے. مسمى بھی خاص نماز ہے یہاں ان روایات میں، اور وہ طبیعی بھی اگر مانے اقیم الصلاۃ، حکم وجوب متوجہ ہوا ہے الی طبیعی صلاح. لیکن جیسے علماء کہتے ہیں جتنے افراد مکلفین ہیں اتنے وہ وجوب اس کے اتنے وجوب بن جائیں گے، وجوب یتجزا، طبیعی الوجوب یتجزا. اسی طرح طبیعی صلاح بحسب مکلف، جتنے مکلف ہوں گے اتنے افراد صلاۃ وہ، یعنی وجوب کا حکم جو آپ کی طرف آ رہا ہے وہ طبیعی صلاۃ کا ایک فرد، یعنی آپ پہ 2 رکعت صبح کی، مثلا میں باقی میں سلال دلو کی شمس جو ہے نا صبح کی 2 رکعت، وہ خاص وجوب آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ کی طرف سب کی طرف، اور نماز کا وہ اس طبیعی کا ایک فرد مراد ہے. ورنہ طبیعی بدون فرد وہ تو ممکن ہی نہیں اس کا، یعنی خارج میں امتثال. طبیعی کو تحقیق کرنا خارج میں فرد کے ذریعے ہے، تو شارع آپ سے طبیعی کے ذریعے فرد چاہ رہا ہے، فرد طبیعت کا ایک فرد چاہ رہا ہے، طبیعی صلاۃ کا ایک فرد شارع آپ سے چاہ رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو موضوع ہے وہ بھی خاص ہے اور وہ خاص فرد ہے اس طبیعت کا، مراد خدا کی ہے. اور اسی طرح معمور بھی وہی خاص ہے، آپ سے مطلوب بھی وہی خاص فرد ہے اس طبیعت کا، نہ کہ آپ سے. اور اگر فقط طبیعی بما ہو طبیعی مطلوب اور معمور ہوتا تو اس کو طبیعی بما ہو طبیعی کو تحقق خارج میں نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ فرد کی شکل نہیں واضح ہوا. اشکال یہی آئے گا نا کہ اس طبیعی جو طبیعی صلاۃ ہے، ایک تو اس کو خارج میں بغیر فرد کے متحقق نہیں کیا جا سکتا، معمور بھی وہ نہیں ہوگا، طبیعی نہیں ہوگا، طبیعی کے ذریعے فرد مراد ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ جو آثار انہوں نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قربان کول تقی میرا، یہ سارے آثار افراد کے ہیں، افراد صلاۃ کے ہیں، نہ کہ طبیعی صلاۃ کے. یا طبیعی کے بے شک طبیعی تصور کرتے ہیں سارے مسلمان کر لیں طبیعی صلاۃ، ان کو یہ آثار نہیں ملیں گے، نہ تقرب ملے گا، نہ انتہاء الفحشاء والمنکر ہوگا، نہ معراج ہوگی. یہ سارے آثار ہیں جو خارج میں افراد متحقق ہوتے ہیں اس کے آثار. واضح انشاءاللہ یہ لازم آئے گا اگر عام ماننے تو. جی دوسرے اشکال صاحب کفایہ نے یہ کیا اسی نظریے پہ، واضح عام موضوع لہو خاص اگر مانے الفاظ عبادات میں. دوسرا اشکال یہ ہے من استعمال الفاظ العبادات فی مثلہا. ٹھیک ہے، میرے پاس تو یہ عبارت ہے، آپ کے پاس ہے جی؟ ہاں تو یہ عبارت ہے. اب یہ کر مثل الامثلہ المذکورہ، یعنی یہ جو مثل الامثلہ پیچھے جو مثالیں گزری ہیں، الفاظ عبادات کا
ٹھیک ہے نا، جامع میں اس طرح کی مثالوں میں استعمال منع ہو جائے گا. استعمال ایک تو مجاز ہو جائے گا، استعمال مجازی ہو جائے گا، دوسرا استعمال منع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح کی مثالوں میں الفاظ صلاۃ کا مثلا استعمال جو ہے، اگر اس کا استعمال آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جامع میں صلاۃ کا استعمال جامع میں کر رہے ہیں، مثلا تامت الاجزاء و شرائط اور ارکان مخصوصہ، اور پھر ان مثالوں میں آپ اگر فرد لے رہے ہیں تو استعمال ہی منع ہے. ایک تو مجاز ہے، دوسرا استعمال منع ہے. ٹھیک ہے نا، استعمال یعنی ممنوع ہے لغتاً کہ آپ استعمال کریں صلاۃ کو جامع میں اور مراد فرد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ منع ہے استعمال. ممنوع وہ کوئی دلیل دی نہیں، دعویٰ کی ہے، دعویٰ کی ہے. ہاں، ان کو جب رد کر دیا تو اپنا قول ثابت ہو جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی جب دوسرے قول کو رد کر دیا تو اپنا قول ثابت، یہ کہنا چاہتے ہیں اصل تو یہ استعمال منع ہے کہ آپ استعمال کریں جامع میں اور مراد فرد لیں. تو اس کا رد یہ منع نہیں ہے. اس کو بھی سن لیں، منع کو بھی سن لیں کہ یہ منع ہے. منع والی بات بھی منع ہے. کیسے؟ اور کیجئے گا کہ جامع جو ہے، آپ صلاۃ جو پڑھتے ہیں خارج میں ایک فرد، اس میں جامع ہوتا ہے. اس میں شارع نے جو بھی اس کو جامع قرار، جو بھی اس صلاۃ میں شارع نے کیا قرار دیے، جامع، جو بھی 10 رکن ہے، 10 واجب ہے، جتنے بھی ہیں، وہ شارع نے وہ جامع جو قرار دیا ہے وہ آپ کے فرد خارجی میں جامع ہوگا تو آپ کی نماز صحیح ہے، ورنہ نماز فاسد ہے. اور شارع نے یہ الفاظ وضع کیے ہیں صحیح کے لیے. وہی مسمى شارع کے نزدیک صحیح اور وہی معمور بھئی ہے، وہی 10 جوز، وہی جامع معمور بھئی ہے، وہی مسمى صلاۃ ہے، 10 جوز جتنے بھی ہیں جامع کے. تو استعمال صلاۃ جب آپ کریں گے ان حدیثوں میں جو ذکر ہوئی ہیں تو وہ جامع میں کریں گے، اور وہ جامع اس فرد خاص میں ہوگا جو اس کے پاس ہے، تو وہ استعمال صحیح ہے، منع نہیں. تو آپ اس طبیعی صلاۃ کا ایک فرد جو آپ ادا کر رہے ہیں نماز، اس میں وہ جامع موجود ہے، وہ 10 چیزیں، اور وہ استعمال اس طبیعی کے ذریعے اس فرد کے لیے اس صلاۃ کا استعمال کرنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ یہ استعمال موجود ہے خارج میں. جب کوئی مثلا اللہ کہتا ہے نا اقیم الصلاۃ، تو خدا کہہ رہے ہیں نماز، طبیعی نماز کا ایک ایسا فرد آپ خارج میں متحقق کریں جس میں یہ جامع موجود ہو جو میرے نبی نے، میرے نبی کے اوصیاء نے بتا دی ہے کہ یہ چیزیں نماز میں ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز فاسد ہے. تو وہ خارج میں وہ فرد ہی مطلوب ہے، اسی میں ہی لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے جو فرد آپ سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے اسی طرح وہ فرد جو اس سے مطلوب ہے وہ طبیعی کو ڈھالے گا اپنے اس فرد میں جو خارج میں اس میں لانی ہے. اور خارج میں مثلا میں بارے میں ایک مثال حصی لغوی دے دیتا ہوں. آقا نے کہا غلام سے اشتر لحم. اب آقا نے یہ تو نہیں کہا کہ طبیعی لحم پوری دنیا میں جہاں جہاں لحم ہے سب آپ گھومتے رہیں، اور اس لحم سے مراد فرد خاص ہے. اس طبیعی لحم کا ایک فرد لے کے آ جائیں، ٹھیک ہو گئے. تو یہاں بھی یہی ہے. علی کل حال انہوں نے کہہ دیا وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں یعنی مجازیت جو لازم آتی ہے، وضع موضوع خاص پہ جو مجازیت لازم آتی ہے ان مثالوں میں حدیث میں جو آئی ہیں، ومن الاستعمال فی الجامع، یعنی یہ الفاظ جامع میں استعمال ہونا ممنوع ہو جائیں گے اگر موضوع خاص ہو. میں نے کہا ممنوع نہیں ہوں گے، موضوع خاص ہے اور وہ جامع موضوع خاص کے اندر موجود ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. اور وہ لفظ آپ نماز جب پڑھ لیتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے پھر نماز آپ نے پڑھ لی، آپ کہتے ہیں جی میں نے نماز پڑھ لی. آپ نے لفظ صلاۃ کا استعمال کیا جو آپ نے فرض پڑھی ہے اسی کے لیے استعمال کیا ہے. صلیت و ما صلیت، قول صلیت مثلا، تو وہ آپ اپنے فرد خاص کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کریں، سب اہل عرف استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کوئی منع نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے غلط استعمال کیا ہے. واضح ہوا؟ خاص ہے جی. ایک بندے نماز میں ایک نماز صبح یا نماز ظہر پڑھ لی، صحیح، اس کا وہ معراج المومنین
نہیں نہیں، آپ نے سوال اچھا اٹھایا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قربان و کل تقی، تقی کس کو کہتے ہیں؟ جو نمازیں نہیں چھوڑتا، جو نمازیں چھوڑتا وہ تو متقی نہیں ہے۔ اچھے سوال آپ نے اٹھایا، اچھا سوال اٹھایا ہے، لیکن طبیعی کو متحقق کرنا ہے۔ جب تک طبیعی باقی رہے گی، پھر اس طبیعی کا ایک اور فرد بھی آپ سے مطلوب ہے۔ طبیعی کے ذریعے ہم فرد تک پہنچ رہے ہیں۔ تصور عام کا کیا ہین الواز، بعض عام ہے، وہ عام صلاۃ کا تصور ساتھ رہے گا، موضوع لو خاص ہے۔ اس طبیعی کا پھر اکلے دلوک الشمس، جب دلوک الشمس زوال ہوگا، اس سے آپ سے دو فرد مطلوب ہیں، روایات آگے بتاتی ہیں آیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اذا زالت الشمس فوجبت الصلاتان، امام جو کو دو نمازیں آپ پہ واجب ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پہ وہ طبیعی، جب جتنے افراد شارع نے آپ سے طلب کیے ہیں، 5 طلب کیے تو آپ 5 لائیں گے، تو تب آپ نے اس طبیعی کے ذریعے خاص افراد کو محقق کیا ہے، ورنہ جتنے افراد مطلوب تھے اتنے آپ نہیں لائے۔ ایک فرد اگر مطلوب ہوتا تو پھر آپ کی بات ٹھیک تھی۔ مطلوب 5 فرد ہیں روزانہ، طبیعی صلاۃ کے 5 فرد مطلوب ہے روزانہ۔ احسنتم، اچھا توجہ آپ نے کی۔ اچھا جی آگے غور کیجئے گا، تو یہ کہہ رہے ہیں اس مقام پہ وَكُلُّ مِنْهُمَا، یعنی دو جو اشکال انہوں نے کیے، مجازیت والا اشکال اگر واضح موضوع خاص مانے، اور معنی الاستعمال، استعمال الفاظ صلاۃ جو ہے عبادات کے الفاظ ہیں وہ جامع میں پھر ممنوع ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا اشکال تھا صاحب کفایہ کا، اگر واضح موضوع خاص مانے، ٹھیک ہے نا۔ کل منہما، یہ دونوں اشکال جو ہیں بعید، وکل منہما یعنی مجازیہ اور معنی الاستعمال، بعید الی الغایہ، یعنی بہت زیادہ بعید ہے، غایہ یعنی انتہا۔ یہ مجاز ہونا، ان الفاظ کا استعمال مجازی حدیث سے ہونا، یہ بھی بہت دور کی بات ہے۔ یہ مجازی استعمال نہیں حدیثوں میں، ہم بھی کہہ رہے ہیں مجازی نہیں، لیکن موضوع خاص مانے تو مجازی نہیں ہے۔ موضوع عام مانے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ خارج میں تو وہ فرد محقق کر رہا ہے، خدا نے اس سے طلب کیا طبیعی صلاح، اور آثار ہیں طبیعی صلاح کے، وہ فرد محقق کر رہا ہے، وہ خاص محقق کر رہا ہے، یعنی مطلوب اور ہے اور وہ امتثال کچھ اور کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک تو اس کا امتثال نہیں ہوا، دوسرا مجاز بھی لازم آئے گا، یعنی الٹا مجاز لازم آئے گا۔ اگر آپ واضح عام موضوع عام مانتے ہیں، خاص مانتے ہیں، تو نہ مجاز لازم آئے گا اور نہ ہی اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس نے امتثال نہیں کیا ہے۔ غور کیجئے گا، بس یہ ختم ہو رہی آخری بات یہاں پہ، بلے کما لا یکفی علی اول النہایہ، صحیح کہ یہ بات مخفی نہیں ہے جو ان علوم میں نہایت تک پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی بڑے ماہر قسم کے علماء جو اصولی ہیں یا لغوی ہیں جو بھی اس علم میں، تو اس پہ مخفی نہیں ہے۔ صاحب کفایہ آپ ماشاءاللہ اول النہایہ ہم مانتے ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ کے سفرہ علمیہ پہ پورا حوزہ بیٹھا ہوا ہے جب سے آپ نے کفایہ لکھی ہے، اور کتاب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ کو استاد صاحب شیخ انصاری کی رسائل کو بھی لوگ چھوڑ گئے ہیں، اور درس خارج بھی کفایہ پہ ہو رہا ہے، تو یہ سارا کہ ہر جگہ جتنی شروع کفایہ پہ لکھی گئی، کسی کتاب پہ اتنی اصول میں شروع نہیں لکھی گئی، تعلیق کے شروع، اور درس بھی جتنے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اول النہایہ پہ مخفی نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ پہ مخفی ہے۔ یہ بات مع احترام صاحب الکفایہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ پہ مخفی ہے، باقی پہ ہے یہ نہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، نہ مجازیت، بلکہ آپ کے قول پہ مجازیت لازم آ رہی ہے۔ آپ کے قول جو کہہ رہے ہیں واضح موضوع عام، اس سے عدم امتثال لازم آتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اس قول کی بنیاد پر یہ آثار جو حدیثوں میں آئے ہیں، معراج المومن، عمود الدین، یہ سارے آثار مرتب نہیں ہو رہے، بلکہ واضح عام موضوع خاص پہ یہ آثار مرتب ہو رہے ہیں، واضح عام موضوع خاص پہ امتثال ہو رہا ہے، واضح عام موضوع عام پہ مجازیت نہیں آ رہی، واضح عام موضوع عام پہ منع استعمال نہیں ہو رہا، اہل لغت اس کو استعمال کو صحیح قرار دیتے ہیں، منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو والحمدللہ رب العالمین، صلی علی محمد و آل محمد و